ورنہ سے بھی آگے۔ حسین نواز کا کہنا تھا میاں صاحب چودھری نثار کی بہت عزت کرتے تھے، یہ انہیں خاندان حتیٰ کہ میاں شہباز شریف سے بھی زیادہ مقام دیتے تھے، لیکن چودھری صاحب نے اس محبت کا بھرم نہیں رکھا۔ میاں نواز شریف 2016 میں علیل ہوئے، آپریشن کے لیے لندن لائے گئے، آپریشن خراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی، لیکن یہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ اس وقت یہ خبر اڑنے لگی، میاں صاحب نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر سیاست سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اطلاع چودھری نثار تک پہنچی تو وہ مریم نواز کے پاس آئے اور ناراض لہجے میں کہا، میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانوں گا۔ ان کا کہنا تھا، میں شہباز شریف سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، میرا تجربہ بھی زیادہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی آئیڈیل ہیں، لہٰذا میرا حق بنتا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا چودھری صاحب کی وجہ سے شریف خاندان کو ماضی میں بھی کئی بار نقصان پہنچا۔ صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ تعلقات بھی چودھری صاحب کی وجہ سے خراب ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کے دل میں بھی چودھری صاحب کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ پاناما کیس کے دوران پنجاب ہاؤس میں اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں سے بھی ملتے رہے تھے، ڈان لیگز میں بھی ان کا کردار سمجھ سے بالاتر تھا اور انہوں نے دھرنے کے دوران عمران خان کو شاباش کا میسج بھی بھیجا تھا اور عمران خان نے یہ پیغام کئی صحافیوں کو دکھایا اور صحافیوں نے ہمیں بتایا۔ مجھے 12 اکتوبر 1999 کی وہ شام بھی اچھی طرح یاد ہے جب فوج وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ چودھری صاحب نے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، فوج آئی اور اس نے سب کو گرفتار کر لیا، لیکن چودھری صاحب کمرے سے نکلے اور ہمیں ملے بغیر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، جبکہ سیف الرحمان وزیر اعظم ہاؤس سے باہر تھے، مگر وہ آئے اور خود کو ہمارے ساتھ شامل کر لیا۔ میں آج تک حیران ہوں چودھری نثار اس وقت ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے جبکہ ہمیں ان کی ضرورت تھی، اور فوج نے بھی انہیں کیوں نہیں روکا۔ دوسرا، یہ ہمیشہ کلیم کرتے تھے میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں، میں انہیں سب سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن یہ کسی بھی معاملے میں پارٹی اور نواز شریف کی مدد نہ کر سکے۔ میں نے ان سے پوچھا، پارٹی اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کیوں بھجوانا چاہتی ہے؟ ان کا جواب تھا، ڈار صاحب خود پاکستان جانا چاہتے ہیں، یہ کیس بھی فیس کرنا چاہتے ہیں اور یہ معیشت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی امور کو جاننے اور چلانے کے لیے اعلیٰ کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اسٹریٹ سمارٹ لوگ چاہیے، اور ڈار صاحب میں یہ خوبی موجود ہے۔ یہ انتھک انسان ہے، یہ ماضی میں بھی 24 گھنٹے دستیاب ہوتے تھے، یہ مارکیٹ کے پلیئرز کو بھی ذاتی طور پر جانتے ہیں، یہ ماضی میں بھی فون اٹھاتے تھے اور معیشت سے کھیلنے والوں کو کہتے تھے، بھائی صاحب خیریت ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ ہم مفتاح اسماعیل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ ڈار صاحب کی طرح لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتے، یہ عقیل کریم ڈیڈی سے براہ راست بات کر کے اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ اسحاق ڈار صاحب یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ خبر گردش کر رہی ہے ڈار صاحب وزیر خزانہ کی بجائے چیئرمین سینٹ بن رہے ہیں؟ حسین نواز کا جواب تھا، نہیں، یہ وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جولائی کے آخری دنوں میں اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے۔ میں نے پوچھا، آپ اور حسن نواز کا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ حسین نواز کا جواب تھا، اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمارے خلاف کیمپین نے ہمارے بزنس کو بہت نقصان پہنچایا۔ سعودی عرب میں میری کمپنی کا آڈٹ بھی ہوا، سعودی اتھارٹیز کئی دن ہمارے دفتر اور فیکٹری میں رہیں، لیکن الحمدللہ انہیں 1 ریال کی بھی گڑبڑ نہیں ملی۔ میرا خیال ہے یہ کنٹرول عمران خان کی درخواست پر کیا گیا تھا، جبکہ حسن نواز کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا۔ UK اور یورپ میں پراپرٹی کے بزنس بینکوں کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور بینک معمولی سے منفی پروپیگنڈے سے بھی بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ہم مسلسل 8 برسوں سے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیجئے ہمارے بزنس کی صورتحال کیا ہوگی۔ بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، مجھے 2 مرتبہ میاں نواز شریف کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے محسوس ہوا پارٹی ضمنی الیکشنز کے بارے میں پر امید تھی، یہ مریم نواز کی کوششوں اور بھرپور جلسوں پر بھی خوش تھی، لیکن 17 جولائی کے نتائج نے پارٹی کو حیران کر دیا۔ نتائج پارٹی کے لیے غیر متوقع تھے،
میری ضمنی الیکشن سے پہلے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا آپ کا اب تک کیا تخمینہ ہے؟ میں نے بتایا میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سیاسی امور میں 100% نیوٹرل ہو چکی ہے، یہ اب کسی کا بھی ساتھ نہیں دے گی، سیاسی فیصلے میدان اور گھوڑے کریں گے، آپ اگر اچھا الیکشن لڑیں گے تو آپ جیت جائیں گے اور اگر غلطیاں کریں گے تو آپ ہار جائیں گے۔ میری ذاتی معلومات کے مطابق فوج نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا ہے اور اگلے 20 سال تک کی قیادت اس فیصلے سے آگاہ ہے۔ یہ لوگ خود کو اب صرف جغرافیائی سرحدوں اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی تک محدود کر رہے ہیں۔ میاں صاحب اطمینان سے میری بات سنتے رہے۔ وہاں موجود ایک صاحب بولے، کیا اب 20 سال بعد سیاسی مداخلت ہوگی؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں صرف اپنی معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میری اوپر نیچے عمران خان، اسٹیبلشمنٹ اور آپ تینوں اہم ترین کھلاڑیوں سے ملاقات ہوئی۔ میرا خیال ہے تینوں لیول پر احساس موجود ہے۔ عمران خان نے بھی کہا تھا، یہ فیصلہ ضروری ہے، ملک کس نے چلانا ہے؟ وزیر اعظم اگر بے اختیار ہوگا تو پھر ملک نہیں چل سکے گا۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی یہی سوچا اور کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی مانتے ہیں سیاست ہمارے بس کی بات نہیں، ہم اگر فوج کی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیاست سے پرہیز کرنا ہوگا۔ سیاستدان جانے اور سیاست جانے، ہمیں ہر حکومت کو چپ چاپ مان لینا چاہیے اور ان کی جائز اور قانونی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اب حکومتیں بنانے اور توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا میرا خیال ہے ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کا اب بہترین وقت آ چکا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اب فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ ہم فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میاں صاحب نے خاموشی سے میری بات سن لی۔ ہمیں جس طرح عمران خان کی 2 خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، بالکل ہمیں اسی طرح میاں نواز شریف کی خوبیوں کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ عمران خان گیو اپ نہیں کرتے، یہ ہارنے کے بعد بھی ہار نہیں مانتے، اور ان کی دوسری خوبی ان میں بے انتہا انرجی ہے، یہ توانائی سے بھرے ہوئے ضدی انسان ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں نواز شریف کو توکل اور صبر کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ ان کا صبر لاجواب ہے، یہ بڑے سے بڑا دکھ بھی برداشت کر جاتے ہیں، اور حالات جیسے بھی ہوں یہ توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ شاید اسی لیے اللہ ان پر کرم کرتا ہے اور یہ بار بار پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اب 4تھی مرتبہ واپس آ رہے ہیں۔ گو یہ واپسی سے انکار کر رہے تھے۔ یہ آپ واپس کب آ رہے ہیں کے سوال پر بار بار پوچھ رہے تھے۔ کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ لیکن اس کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ اب زیادہ دنوں تک ملک سے باہر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ جانتے ہیں یہ جتنا عرصہ ملک سے دور رہیں گے ان کی پارٹی اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور اگر اگلے الیکشن ان کے بغیر ہو گئے تو پھر نون لیگ سمٹ کر چھوٹی جماعت ہو جائے گی، اور میاں نواز شریف یہ نہیں چاہیں گے۔ دوسرا، ملک واقعی نازک دور میں داخل ہو چکا ہے۔ میں مدت سے اس خدشے کا اظہار کرتا آ رہا ہوں۔ لوگ مجھے منفی ذہنیت کا طعنہ بھی دیتے تھے اور مجھے یہ مشورہ بھی دیتے تھے آپ کبھی پازیٹیو سائیڈ بھی دیکھ لیا کریں۔ لوگ اس ملک میں دال اور چاول بیچ کر ارب پتی ہو گئے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آتے؟ میں خاموش ہو جاتا تھا، مگر اب پورے ملک کو دیوار بھی نظر آ رہی ہے اور اس پر تحریر بھی۔ ہم اگر اکٹھے نہ بیٹھے، یہ نفرت ختم نہ ہوئی، ہم نے اگر سسٹم کو صاف نہ کیا اور بڑے اور بنیادی فیصلے نہ کیے تو یہ ملک چلا جائے گا۔ ہم 2-3 مہینے میں دیوالیہ ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وقت آ گیا تو گوادر چین لے جائے گا، ایٹم بم امریکہ اور آزاد کشمیر بھارت۔ اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں، اور ہم اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر مہربانی فرما کر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں۔ شخصیات اور ادارے اپنی غلطیاں مانیں، یہ مانیں 1973 کا آئین 2023 کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا نیا آئین بنائیں اور ملک کو نئے سرے سے چلانا شروع کریں، ورنہ ہم ورنہ سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ پنجاب کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے ہے۔
آپ اس صورتحال کو معاشی صورتحال میں رکھ کر دیکھیں، کیا ہم مزید تاخیر افورڈ کر سکتے ہیں؟ پنجاب کی صورتحال اگر اسی طرح پھیلتی چلی گئی تو ڈالر 300 کراس کر جائے گا اور اس کے بعد پاکستان معاشی طور پر بحال نہیں رہ سکے گا۔ اگر ہم اس صورتحال کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ ایک اور 1971 کی شکل میں نکلے گا، لہٰذا ہمارے پاس سنبھلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر ہم نے یہ آپشن بھی ضائع کر دیا تو پھر ہم سب کچھ کھو دیں گے۔